السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے جانا تھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں اگر ہم موزہ پہنے ہوئے ہیں اور موزہ پہننے کے بعد موزے پر مسح کے جو شروط ہوتے ہیں ان کو ہم نے دھیان میں رکھا ہے، تو جب وضو کا وقت آئے تو ہمیں بار بار موزے کو نکال کے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کے بارے میں جان لیا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو موزہ پہننے والا ہے وہ طہارت اور پاکی کی حالت میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو موزہ ہم پہن رہے ہیں وہ موزہ پاک صاف ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ جو ہمارا پیر ہے انگلیوں سے لے کر کے ٹخنوں تک اتنے حصے کو ڈھانپنے والا ہو۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ہم مسح اسی وقت کریں گے جب ہمیں وضو کرنا ہو۔ اگر غسل کی ضرورت ہو تو ہم مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے جانا تھا کہ مسح اسی مدت میں ہم کریں گے جس مدت کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ مقیم کے لیے جو اپنے اقامت کی جگہ پہ ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے یعنی 24 گھنٹے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے تقریباً۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ مسح کے لیے جو ہے انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ مسح کی مدت کب شروع ہوگی۔ یہ جو 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے ہے یا 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے ہیں، یہ شروع کب سے کریں گے ہم؟ اس کی شمار جو ہے یا اس کا جو اعتبار ہے وہ کب سے ہوگا؟ تو ہم نے کیا جانا تھا جاوید بھائی؟ ہم نے جانا تھا جب ہمارا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد جب ہم مسح کریں گے تو اس مسح سے جو ہے ہمارا جو ہے وہ وقت شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے مسح کر لیا اور ہم نے جو ہے مسح سے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے نہیں، تو مسح جب تک ہے، وضو جب تک ہے وہ مسح والی، تب تک تو ہم نماز پڑھیں گے ہی جو ہے اس سے۔ اور اگر جو ہے وہ وقت جو ہے مسح کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹا اب سے نہیں شروع کریں گے۔ کب سے شروع کریں گے؟ جب ہم مسح کریں گے وضو ٹوٹنے کے بعد، تب سے جو ہے ہمارا وقت شمار ہوگا۔ تو یہ ہم نے گزشتہ درس میں جان لیا تھا۔ اور ہم نے جانا تھا کہ اگر کوئی موزہ پہنے ہوا ہے نا، اگر کوئی موزہ پہنے ہوا ہے اور وضو کر رہا ہے تو اگرچہ اسے تکلیف نہیں ہو رہی، مشقت نہیں ہو رہی ہے، موزے پر مسح کرنا اس کے لیے افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ موزہ اس لیے نکالتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ رخصت دی ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ دل مطمئن تو ان کا تھا جو سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جب موزہ پہنے ہوں اور ہم وضو کر رہے ہوں اور ہم نے تمام شروط اور تمام باتوں کا خیال رکھا ہو موزے پر مسح کرنے کے لیے، تو ہم موزے پر مسح کریں گے، ہمیں بار بار نکالنا نہیں۔ اگر ہم نکالیں گے تو ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ تو ہم نے یہ جو ہے گزشتہ حلقے میں جان لیا تھا۔ آج کے حلقے میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ وضو کا طریقہ ہم جانتے ہیں، ہم ہمیشہ وضو کرتے ہیں، لیکن وضو کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طور پہ کیا ہم جائیں اور اپنا ہاتھ منہ پیر دھل لیں یہی وضو ہے؟ میرے بھائیوں، وضو کا کیا طریقہ ہے اس کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم وضو تو ہم ہر دن کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کرتے ہیں یا نہیں، یہ جاننے والی بات ہے۔ اور ہم اسی وقت یہ
سمجھ پائیں گے جب ہم وضو کے طریقے کو صحیح طور پر سیکھیں گے اور جانیں گے. وضو کا طریقہ صحیح کیا ہے؟ پہلے ہم نیت کریں گے، ہے نا. نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں وضو کرنے کی نیت کر رہا ہوں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کرنا ہی نہیں بلکہ یہ بدعت ہے. کیا ہمیں کرنا ہے؟ ہم وضو کے لیے جا رہے ہیں، کسی نماز پڑھنے کا ہمارا ارادہ ہے تو ہم وضو کے لیے جا رہے ہیں. ہماری نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے اس کا جو ہے ہمیں ادا کرنا نہیں ہے، زبان سے ہم اس کو نہیں ادا کریں گے، بس دل میں ہم نے نیت کر لی کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کو ہمیں دھونا ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں منہ میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنا ہے نا. ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں منہ دھونا ہے کہ نہیں. اور منہ کو دھونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے. کہاں تک؟ جی ہاں، کوہنیوں تک. یہ جو گاٹھ ہے وہاں تک جو ہے ہمیں کوہنیوں تک ہاتھ کو دھونا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ ہمیں ہم اپنے ہاتھ کو پانی سے بھگائیں گے. اس کے بعد ہم پورے سر پہ، یہ نہیں کہ ایسا کر لیا، بعض لوگ ایسا کرتے نا، صرف ایسا ایک بار تو ہاتھ مال نہیں، پورے سر کے بال جو ہے ہم اس کو بھگائیں گے. ہم یہاں سے لے کے جائیں گے، اس کے بعد پیچھے لے جا کر جہاں تک بال ہے پھر واپس لے کے اسی جگہ پہ آئیں گے. یہ ہمارا سر کا مسح ہو گیا. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرتے وقت ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کان کا بھی مسح کرنا ہے. کان کا بھی مسح کرنا ہے. کان بھی سر ہی میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو کان کا بھی مسح ہمیں کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جو کان کا سوراخ ہے اس میں یہ دونوں شہادت کی انگلی جو ہے، یا جو یہ بڑی والی انگلی، اس کو ہم داخل کر لیں گے. اس کے بعد جتنا بھی وہاں پہ راستہ ہے سب پہ اس انگلی کو گھمائیں گے. اس کے بعد آخر میں یہ جو انگوٹھا ہے اس کو ہم کان کے اوپر سے پھیلیں گے. اس طرح سے جو ہمارا سر کا مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر سر کا مسح بھی ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہتھیلیوں کو دھو لیا، ہم نے کلی کر لی، منہ دھو لیا، اور اس کے بعد میں ہم نے سر کا مسح کر لیا، ہاتھ بھی دھل لیے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخری کام پاؤں دھونا ہے. پاؤں کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنوں تک. یہ واجب ہے. اس کے اوپر کریں گے تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جو ہے مستحب ہے، جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن ٹخنوں تک. ٹخنا کہاں ہے؟ کون بتائیں گے ٹخنا کہاں ہے؟ جی ہاں، وہ جو ہڈی ہے نا اوپر اٹھی ہوئے دیکھ رہے ہیں بھائی، ہمارے ناصر بھائی بتا رہے ہیں، نصیر بھائی، وہاں تک وہ جو ہے ٹخنا ہے، وہاں تک دھونا ضروری. اگر اس سے کم آپ دھوئیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. پھر آپ کا وضو نہیں ہے. اگر اس سے کم آپ دھوئیں گے تو اس سے کم میں آپ کا وضو نہیں ہے. تو یہ وضو کا طریقہ ہم نے جان لیا، ٹھیک ہے. وضو کا طریقہ ہم نے جان لیا نا. وضو ہم عام طور پہ کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے ہمیشہ ہم ہر دن الحمدللہ 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ہم سب نمازی ہیں الحمدللہ، ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل جو ہے ہم جب دیکھ لیتے ہیں، جب جان جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کرتے تھے، تب ہمیں جو ہے اور اطمینان ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے علم صحیح معنوں میں حاصل کیا ہے. حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، حضرت حمران جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غلام، ان کی حدیث ہم نے جان لی تھی نا گزشتہ درس میں، جمعہ میں ہم نے جانا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک وضو کا پانی منگوایا اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے لیے اسی طرح سے وضو کر کے دکھا دوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. پھر یہ جو کیفیت ہم نے آپ جانی ہے نا، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے نا، ہتھیلیوں کو. اس کے بعد جو ہے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، پھر جو ہے چہرہ دھونا ہے نا. پوری حدیث آخر تک یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے گویا پیش کر دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ دکھا رہے تھے کہ میں نے آج جو آپ کو وضو کر کے دکھایا، اس طرح سے میں نے خود نہیں کیا ہے، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس طرح سے وضو کیا اور پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ آج ہم نے وضو کے کیفیت جانی. وضو کے بعد ایک دعا ہے جس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیا تھا، جس سے بھی چاہے انسان داخل ہو جائے. تو وہ حدیث جو مروی ہے دعا والی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. کیا ہے جاوید بھائی؟ کہ اگر کوئی مکمل طور سے وضو کرتا ہے، مکمل طور سے وضو کیسے؟ جیسے ہم نے ابھی صفت بیان کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے حساب سے اگر کسی نے مکمل طور پر وضو کر لیا
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے چاہے انسان داخل ہو جائے. تو یہ وضو کا طریقہ ہم نے جان لیا. ہم نے پہلے کیا جانا, مسح علی الخفین کے بارے میں ہم نے جانا کہ گزشتہ درس میں ہم نے جان لیا تھا, اس کا مراجعہ ہم نے کر لیا. آج ہم نے وضو کا طریقہ جان لیا, ہم نے وضو کا طریقہ نظری طور پر جان لیا. انشاءاللہ میں پریکٹیکل کر کے بھی ایک دن آپ کو وضو کا طریقہ جو ہے بتاؤں گا. تو آج ہم نے نظری طور پہ یعنی یوں ہی تھیوری کے طور پہ جان لیا کہ وضو کس طرح سے ہمیں کرنا ہے, وضو سے پہلے کون سی دعا ہمیں پڑھنی ہے, وضو کے بعد ہمیں کون سی دعا. وضو سے پہلے کی دعا کون بتائیں گے؟ بسم اللہ. وضو سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے, کوئی اور دعا نہیں ہے. اور آخر میں ہم جو دعا پڑھیں گے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا, اس کی کیا فضیلت ہے اس کو بھی میں نے بتا دیا. چلیں, ایک انسان بیمار ہے یا ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے, تو ہم وضو کیسے کریں گے؟ تیمم کریں گے تب. ٹھیک ہے بھائیوں, اگر ہم بیمار ہیں پانی چھوئیں گے تو پانی چھونے سے ہمیں نقصان ہوگا, یا ہم بیمار نہیں ہیں مگر ہم پانی نہیں پا رہے ہیں, کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ صحرا ہے, بیابان ہے, وہاں پہ پانی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ وضو کے لیے پانی ضروری ہے نا, تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ ایسی حالت میں تیمم کریں گے. تیمم کیسے کرنا ہے؟ تیمم ہم اس طرح سے کریں گے کہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط بتاؤں تو آپ کو اس میں میری نشاندہی کرنی ہے کہ بھائی آپ غلط بول رہے ہو. تیمم کیسے کرنا ہے؟ تیمم جیسے ایک برتن میں ہم پانی لیتے ہیں ویسے ایک برتن میں ہم مٹی لے لیں گے, اس کے بعد اپنے ہاتھ پہ ڈالیں گے, ہاتھ دھلیں گے, ہے نا, پھر اس کے بعد کلی کریں گے, اس کے بعد ناک میں ہم مٹی ڈال کے پھر اس کو ناک کو صاف کریں گے. نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. کیا ہے میرے بھائیوں؟ بہت ہی آسان ہے. مٹی ہے, پاک مٹی, پاک مٹی پہ اپنے ہاتھ کو ہم ایک مرتبہ ماریں گے, پھونک لیں گے تاکہ زیادہ مٹی اٹی نہ رہے, تاکہ ہمارے چہرے پہ کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے بعد یہی ہم نے ایک مرتبہ ہاتھ مارا ہے, اسی کو ہم جو ہے پورے چہرے پہ پھیر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے کے اوپر اور دائیں ہاتھ سے بائیں کے اوپر. یہ تیمم کا طریقہ ہے. نہ منہ میں مٹی ڈالنی ہے, نہ ناک میں مٹی ڈالنی ہے, نہ سر پہ مٹی ڈالنی ہے, کہیں مٹی نہیں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, تیمم کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب بولیں تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی پہ اپنے ہاتھ کو ہم ایک مرتبہ ماریں گے, اس کے بعد اپنے چہرے پہ وہی, اور اس کے بعد بائیں سے دائیں پر اور دائیں سے بائیں پر جو ہے ہم اپنے ہاتھ کو پھیر لیں گے. اس طرح سے ہمارا تیمم ہو گیا. یہ اسی طرح سے جس طرح سے وضو ہے. جیسے وضو سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور دیگر عبادتیں انجام دیتے ہیں, قرآن پڑھنا وغیرہ وضو کے لیے ہے نا, وضو شرط ہے جس کے لیے, جس طرح سے ہم وضو کر کے وہ کام انجام دیتے ہیں اس طرح سے ہم تیمم کر کے بھی انجام دیں گے, جب تک ہمارے پاس مانع ہے کوئی چیز. مطلب مانع کیا ہے؟ ہم بیمار ہیں, پانی نہیں چھو سکتے ہیں, جب تک یہ ہمارے پاس بیماری ہے کہ ہم پانی اگر چھوئیں گے تو بیمار اور زیادہ ہو جائیں گے یا اور پریشانی ہماری بڑھ جائے گی, تب تک ہم نماز تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی انہیں سے ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تیمم بھی انہیں سے ٹوٹے گا. جیسے مطلب وضو کے قائم مقام تیمم ہے, سمجھ گئے نا. وضو اور تیمم دونوں جو ہے, اگر انسان وضو نہیں کر سکتا ہے, پانی نہیں ہے یا پانی چھونے سے اس کو پریشانی کا خدشہ ہے, تو وہ تیمم کر لے گا. جس طرح وضو سے انسان تمام عبادات انجام دے سکتے, اسی طرح سے تیمم بھی اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, تو یہ ہم نے جان لیا. اس کے بعد آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. غسل کا طریقہ ہم جانتے ہیں, نہاتے تو ہم روزانہ ہیں, ہے نا, لیکن غسل کا سنت طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ پہلے ہمیں یہاں پہ یہ بات جاننا چاہیے کہ غسل کا 2 طریقہ ہے. کتنا طریقہ ہے غسل کا؟ 2 طریقہ. ایک تو سنت طریقہ ہے اور ایک عام طریقہ ہے. غسل تو جو ہے ایک مسنون ہے اور ایک عام ہے. عام جیسے ہم آج کل نہاتے گئے, پانی کے نیچے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا, ہم اپنے آپ کو جو ہے پانی کے نیچے کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں پانی جو ہے ہمارے اوپر آ جائے, پورا بدن بھیگ جائے, یہ عام طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عام طریقہ ہے. لیکن مسنون طریقہ کون سا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم غسل کرنے کے لیے جب جائیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے وضو کریں گے مکمل طور پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم مکمل وضو کرنے کے بعد سر کو پہلے بھگائیں گے, پھر دائیں جانب, پھر بائیں جانب, اس کے بعد جو ہے ہم پورے بدن کو بھگائیں گے. تو یہ مسنون طریقہ. لیکن فرق کیا ہے؟ اس پہ اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور پہلے پہ کریں گے تو
کوئی ثواب نہیں. عام سا ایک جو ہے انسان جیسے ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے نہا لیتا ہے گرمیوں میں، جیسے ہوتا ہے نا کام سے آئے اور بدن میں سے بدبو آ رہی ہے تو چلو نہا لیے تاکہ بدبو ختم ہو جائے، ہے نا. اور اسی طرح سے جو ہے ہم گرمی میں آئے، بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، چلو نہا لے، ٹھنڈا جو جسم کو بدن کو تھوڑی ٹھنڈک مل جائے گی. تو غسل کے دونوں طریقے ہیں اور ہم نہاتے ہیں، کام وہی ہوتا ہے، مگر ایک میں ثواب ملتا ہے اور ایک میں ثواب نہیں ملتا ہے. ایک عام زندگی ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی ہے. تو ہمیں کون سا چاہیے؟ کوئی اس میں مشکل کام ہے؟ پہلے وضو کرنا ہے بس، اور باقی کچھ ہے؟ پہلے وضو کرنا ہے، سر دھونا ہے تھوڑا سا، اور اس کے بعد میں دائیں طرف پانی ڈالنا ہے، بائیں طرف، پھر پورے بدن پہ پانی ڈال لینا ہے. یہی جو ہے غسل ہے، مسنون غسل ہے کہ نہیں؟ تو ہم ذرا سا اگر دھیان دے اور ہماری جو ہے نیت اچھی ہو، اور نیت ہم یہ کر لیں کہ ہم نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی ساری کی ساری ہماری آسان ہے. سنت کی زندگی ہے وہی ہے جیسے ہم عام طور پہ گزارتے ہیں، لیکن نیت کا فرق ہو جاتا ہے. نیت نہیں ہے، عام نیت ہے کہ ہم نہا رہے ہیں تاکہ ہماری بدن کی جو بدبو دور ہو جائے، ہے نا، یا ہم نہا رہے تاکہ ہمیں ٹھنڈا حاصل ہو جائے. کام تو وہی ہو رہا ہے لیکن ہمیں ثواب اس پہ نہیں مل رہا ہے. تو میرے بھائیو، آج کے اس درس میں ہم نے 4 اہم چیزیں جان لی. ہم نے جان لیا کہ ہم موزوں پر مسح کب کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سفر ہی پہ رہیں، یا ہم اقامت کی حالت میں بھی موزے پر مسح کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھا ہم نے؟ اقامت میں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے فرق ہے. مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ وقت دیا ہے، اور جو مقیم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم وقت دیا ہے، کیونکہ مقیم کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اور مسافر کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے فرق ہے، ورنہ آپ اقامت کی حالت میں ٹھنڈی ہے یا گرمی ہے، کبھی بھی آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو یا جو بھی موسم ہو، آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے احکام کو جس طرح چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کروں، اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جو رخصتیں ہیں ان کو بھی اپناؤں. تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں ہم نے 4 باتیں جانی. پہلے ہم نے مسح الخفین کے بارے میں جانی، پھر ہم نے وضو کے بارے میں جانی، پھر ہم نے تیمم کے بارے میں جانی، اور ہم نے آج غسل کے بارے میں بھی جان لی. اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں میں عام کرنے والے بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ. اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں.